ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج میں آپ سبوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث سنانا چاہتا ہوں، جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ایک بہت ہی بڑی بشارت دی ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ عمل قلیل پہ اجر کثیر کی بشارت۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں بشارت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا، ایک گھر ہونے کا، گھر بنانے کا، اس شخص کے لیے جو لڑائی جھگڑا کو چھوڑ دے، وہ انکان محقن، اگرچہ وہ حق پہ کیوں نہ ہو۔ یعنی جو شخص لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، اور فتنہ فساد سے اپنے آپ کو معمون کر لیتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، اور بے جا باتوں سے وہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اطراف میں ایک بلند و بالا مقام تیار کرے گا۔ اگرچہ وہ شخص حق پہ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے حق کو چھوڑ کر کے فتنہ سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج معاشرے کے اندر کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باہم لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اور معمولی چیزوں پہ ایک دوسرے کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اور ایسے شخص کے لیے بشارت دی ہے کہ جو حق پہ رہتے ہوئے بھی فتنہ سے بچنے کے لیے، جھگڑا سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کل جنت میں اس کے لیے جنت کے طرف میں گھر بنائے گا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، وہ بِبَیْتٍ فِی وسط الجنہ، اور میں ایسے شخص کو بشارت دیتا ہوں جنت میں، جنت کے بیچ میں گھر ہونے کی، جو شخص کیا کرتا ہے، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو باتوں میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، جو لایعنی باتوں سے بچتا ہے، اگرچہ مذاق کے طور پہ کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے ہم سب اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کہ انسان بات میں جھوٹی باتیں بولتا ہے، مذاق کے طور پہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو دل خوش کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور پھر لوگوں سے وہ اس بات پہ داد وصول کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باتوں سے بھی ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم جو بھی بولیں سچ بولیں، سچ کے سوا کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، چاہے مذاق کے طور پہ، حقیقی طور پہ، چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو۔ تو ایسا شخص جو ان باتوں سے محفوظ رہے گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اپنے دامن کو محفوظ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک عالی شان اور اعلیٰ مقام والا گھر بنائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری حصے میں بیان فرمایا، وَبِبَیْتٍ فِی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ حصہ پہ، بالائی حصے پہ بھی ایک ایسا گھر بنائے گا، عالی شان گھر بنائے گا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، اپنے اخلاق کو آراستہ کرتا ہے، اور جو حسن خلق سے مزین کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو میرے بھائی، پیاری سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی 3 باتیں بیان فرمائی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور ان تینوں باتوں کا نتیجہ اور بدلہ کیا ہے
کہ جنت میں اللہ تعالی ہمارے لیے گھر بنائے گا۔ اور وہ باتیں اگر ہم دیکھیں تو بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان سے پرہیز کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جھوٹی باتوں سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، چاہے مذاق کے طور پہ ہو، کسی طور پہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسن خلق سے اپنے آپ کو مزین کریں، اور ہمیشہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اسی پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو اخلاق حسنہ سے آراستہ پیراستہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کو اپنے پیارے نبی کی اس پیاری حدیث پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh